اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے ساتھ ساتھ رہی جو فرعون اور ان کی قوم کے ساتھ، اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو ان کو دیا گیا، یعنی جہنم ہے۔ یہ گارد شدہ بستیوں کے بعض یہ حالت تھے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کا قصہ ہمیں اس لیے بتایا تاکہ تم ہدایت پر آ جائے۔ یہ پیغمبروں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم قیامت تک کے لیے انسانوں کو دینا چاہیے تھا وہ دے دی، تو اتنا علم کافی ہے سمجھ کر اللہ کو معلوم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی ایک مرتبہ اور خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی تو ان کو صبر نہیں ہو سکا، اس لیے تھوڑا سا غیب کا علم ہم کو معلوم ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو صبر دیتے اور بھی بہت سی غیب کا علم اور اللہ کی طرف سے ہم کو مل جاتا۔ یہ اللہ کے طرف سے آئی ہوئی وہی کتاب ہے جو وہی کے ذریعہ گزشتہ زمانوں کا قصہ ہمیں بتلایا۔ کیوں بتلایا؟ تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ لوگ اس طرح تباہ اور برباد ہو گئے، اور تم بھی ایسا کرو گے تمہارے بھی یہی حالت ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعہ اور ہم کو ان کتابوں کے بارے میں، ان بزرگوں کے بارے میں جو گیا ہوا زمانے میں کرے تھے ان کے بارے میں بتایا تاکہ تم ہدایت پر آؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور رحیم ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ غارت شدہ بستیوں کے بعض حالت تھے جن کو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، سو بعض بستیاں تو ان میں آپ بھی قائم ہے اور بعض کا بالکل ہی ختم ہو گیا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود ہی آپ نے اوپر ظلم کیا۔ سو ان کے وہ معبود جن کو خدا کو چھوڑ کر پوجتے تھے ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے جب آپ کے رب کا حکم پہنچا، اور الٹا ان کو نقصان پہنچایا۔ اور آپ کے رب کی دار و گیر ایسے ہی ہے کہ جب وہ کسی بستی پر دار و گیر کرتا ہے، جب وہ ظلم کیا کرتے ہیں، بلا شک اس کے دار و گیر بڑی عالم رسال اور سخت ہے، اور واقعات میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یا اللہ مجھ سے گناہ کوتاہیاں ہو گئی، جان کر بھی نہ جان کر بھی، یا اللہ میں سب سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ اس میں تمام آدمی جمع ہو جائیں گے۔ دیکھو یہاں پر قیامت کا بارے میں بھی اشارہ ہے، اس کو قیامت سمجھنا ہے۔ وہ ایسا دن ہے، یعنی کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ قیامت کر کے بولنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن انڈائریکٹ میں بولا جاتا ہے وہ ایسا دن ہے، یعنی قیامت کا دن ہے ہوگا، اس میں تمام آدمی جمع کیے جائیں گے، مطلب تمام آدمی جمع ہونے کا دن تو قیامت کا دن ہے۔ سمجھ میں آئے گا؟ انڈائریکٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن ہے کر کے، اور ہمارے پیغمبر کا نام بھی انڈائریکٹ میں بہت سی جگہ پر آ گیا۔ اللہ کے نام بھی اشارے کے طور پر، جیسا کہ ہم کر کے آتا ہے۔ ہم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ۔ وہاں پر اس کا مطلب کو سمجھنا چاہیے، وہ آیت کے بیچ میں دبی ہوئی معنی کو پیچھے کی طرف کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ وہ جمع ہونے کا دن، اس کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ انڈائریکٹ میں سمجھ میں آ گیا جائیں گے، اور وہ سب کے حاضری کا دن ہے، حاضری ہونے کا دن۔ دیکھو قیامت کا دن، یہاں پر تین طریقے سے ہم کو قیامت کا دن کا اشارہ کر دیا، ان تینوں کا مطلب قیامت ہی ہے۔ دیکھو وہ ایسا دن، کون سا دن؟ لمبا دن، بڑا دن، جیسا کہ فیصلہ کا دن، قیامت کا دن۔ دیکھیں میں انگلی دکھا کے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ قیامت کا دن۔ اس کے بعد میں دیکھو کہ اس میں تمام آدمی جمع کیے جائیں گے، یعنی جمع ہونے کا دن، تو مطلب کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ اور سب کی حاضری کا دن، تو مطلب کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ تو یہاں پر قیامت کر کے تین مرتبہ آ گیا، تو انڈائریکٹ میں اس بات کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ہم اس کو صرف تھوڑی
مدت کے لیے ملتوی کیے ہوئے ہیں، یعنی قیامت کے دن کو، قیامت آنے کے لیے تھوڑے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملتوی کیے رکھے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ چکے ہیں کہ قیامت اس ٹائم پر آئے گی تو اسی ٹائم پر آئے گی۔ لیکن یہ بھی لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے غصے سے بھی اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ جس وقت وہ دن آئے گی، دیکھو وہ دن کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ کوئی شخص بدون اس کے یعنی خدا کے اجازت کے بعد تک نہ کر سکے گا، اللہ کے حکم کے بغیر وہ زبان بھی نہیں ہلا سکے گا۔ پھر ان میں بعض تو شکی ہوں گے اور بعض سعید ہوں گے، یعنی جو ان کا چہرے سے پہچانا جائے گا شائع رنگ کے اور سفید رنگ کے۔ تو اس سے کیا مومن ہے اور کافر ہے۔ جو سفید رنگ والے ہوں گے وہ مومن ہوں گے، اور وہ تو شاکی ہوں گے، جو شایع قسم کے لوگ ہوں گے وہ ہیں کافر ہوں گے، جو نافرمانی کی ہے۔ جو لوگ شایع ہے وہ تو دوزخ میں ایسے حال سے ہوں گے کہ اس میں ان کے چینک پکار پڑی رہے گی۔ جو کافر ہو، جو جد پر اپنا زندگی گزار دیا، وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم کے آگ میں چلانا شروع کرے گا۔ جہنم کے آگ ہی اس طریقے سے ہے کہ انسان کو بالکل جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ظالموں کے لیے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مومنوں اور متقیوں، پرہیزگاروں کے لیے، شہیدوں کے لیے، انبیاؤں کے لیے، جو اللہ کی راضی ہونے والے ہیں ان کے لیے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کے معنی پڑھنے میں اور سمجھانے میں تھوڑی سی بھی اگر آگے پیچھے ہٹ کر بات کی ہو تو مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔